السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ 3 مارچ اور منگل کا دن اوورسیز کے تمام پاکستانی بھائیوں کو خصوصی طور پہ مخاطب کر کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ اس عید پہ گھر نہ آئیں۔ جو حالات بن چکے ہیں ہمارے سارے مڈل ایسٹ سے، ہمارے سعودی عرب سے، ہمارے یورپ سے، امریکہ سے، سب لوگ جو ہے وہ کس راستے سے آتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے راستے سے آتے ہیں۔ اور مڈل ایسٹ میں اس وقت وہ حالات ہیں کہ صبح کوئی جہاز آپریٹ کرتا ہے تو شام کو بند ہو جاتا ہے، کوئی شام کو چلتا ہے تو صبح بند ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ادھر ادھر گھوم گھما کے آنا پڑتا ہے، اور ہر جگہ اتنا رش ہے۔ آپ اس سے ایک بات اندازہ لگا لیں کہ ابھی سہیل ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایران میں ہمارے 35,000 افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 35,000۔ اور ان سب کو ہم نے کہا ہے کہ آپ باکو جائیں اور باکو سے پھر پاکستان آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب باکو سے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو جی ویزے ایئرپورٹ پہ دے دیں۔ اچھا، 35,000 بندے جب یکدم نکلیں گے تو آگے ان کے لیے جہاز تیار کھڑے ہیں؟ نہیں۔ یہ آپ اتنے ذلیل و خوار ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ کاش ہم ادھر ہی رہتے جہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے ایران کی مثال دے دی ہے، لیکن جو لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں، جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں، وہ شوقیہ طور پہ عید پہ نہ آئیں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، ادھر باکو سے اب آ رہے ہیں، ادھر بھی پاکستان کی بھی آپ کو پتہ ہے جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں بھی اکا دکا میزائل کو فائر ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی، وہ جہاز میں جا رہے تھے تو جہاز سے ہی انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے بھی میزائل گزر رہا ہے، ادھر سے بھی میزائل گزر رہا ہے، تو وہ اندر سے ایسے کہہ رہے تھے یا اللہ بچا دعائیں مانگ۔ تو میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کتنے میزائل روز مار رہے ہیں؟ تقریباً آج چوتھا دن ہے، 1,000 میزائل روزانہ 8 ملکوں پہ برسا رہا ہے۔ 1,000 میزائل، اس میں سے کچھ امریکی بحری بیڑوں پہ، پھر اسرائیل پہ، پھر سعودی عرب پہ، پھر بحرین پہ، قطر پہ، اردن پہ، دبئی پہ، ابو ظہبی پہ۔ آپ کہاں سے بچ کے نکلیں گے؟ چلے نکل بھی آئیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن اتنا رسک لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اس دفعہ عید پہ آپ صرف لوگوں کو اپنے گھر میں پیسے بھیجیں اور کوشش کریں اگر بچ سکتے ہیں تو، ورنہ جب آپ ایسے آئیں گے نا، یہ جرمنی سے آپ چلیں گے تو آپ باکو آ جائیں گے۔ باکو وہاں پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی برے حالات ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، باکو ایک سیف راستہ بتایا جا رہا ہے، لیکن باکو نے بھی یہ افغانستان سے اوپر سے ہو کے آنا ہے، تو یہ حالات سفر کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سفر کے نہیں ہیں یہ حالات۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس عید پہ اسکپ کر جائیں اور نہ آئیں۔ آگے دیکھیں 2-4 دنوں میں کوئی حالات بدل جائیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی حالات یہ ہیں کہ آپ عید پہ پاکستان نہ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں، اگے تہاڈی مرضی ہے جو کرو۔ اگلی خبر، آج ایران میں کتنے جی؟ تقریباً 160 جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، چھوٹی بچیاں، سکول کے اوپر انہوں نے بم مارا ہے۔ اور ظالموں، انسانیت کے قاتل ہو تم، اسرائیل اور امریکہ۔ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ وکیل صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھو۔ کیسے ہلکا ہاتھ رکھیں بھئی؟ ایران کا قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے ایران کا؟ اسرائیل کا ساتھ دیں ہم؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران جو ہے وہ شیعہ ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں، اسرائیل کا ساتھ دیں، نیتن یاہو کا ساتھ دیں، ٹرمپ کا ساتھ دیں؟ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اس وقت
بھی وہ شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایران نے عراق کے ساتھ کیا کیا تھا اور ایران نے دبئی کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ باتیں ایسے نہیں ہیں اس وقت کرنے کی۔ مسلمان ملک ہے، اور آپ کو ابھی بھی کی تازہ خبر دے دوں، اسحاق ڈار نے کیا کہا ہے، پورے مسلمان ملکوں میں 57 ملک ہیں مسلمان ملک، ایک مسلمان ملک نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے یا انہوں نے مذمت کی ہے، ایک ملک نے۔ وہ ملک کون سا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان نے پہلے دن ہی مذمت کی ہے۔ ابھی بھی خواجہ آصف کا بیان آیا ہے کہ یہ امریکہ نے غلط جنگ کی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے قطر سے بیان جاری کیا تھا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، حملے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کس کی یہ پراکسی وار؟ جیسے افغانستان ہمارے ساتھ انڈیا کی پراکسی وار لڑ رہا ہے، یہ امریکہ نیتن یاہو کی یا اسرائیل کی لڑ رہا ہے۔ اب یہ گھر جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا، جب اس کے تابوت گھروں میں پہنچیں گے نا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مار رہے، نہیں، انگلش میڈیا، BBC، یہ سارے یہ خبریں ہی ایک طرفہ دے رہے ہیں کہ جناب ایران، وہ جو میزائل چل رہے ہیں 1000 میزائل روزانہ، اور 1 لاکھ سے زیادہ میزائل ایران کے پاس پڑے ہیں، وہ جو روزانہ 1000 میزائل چل رہے ہیں، وہ صرف چڑیا مارنے کے لیے ہیں یا اس سے کبوتر مار رہے ہیں؟ نہیں، یہ مار رہے ہیں، امریکی مار رہے ہیں، سارا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ امریکہ پھنس گیا ہے، اس نے تبھی تو کہا ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ جناب خامنائی کو آپ نے شہید کیا ہے، ہم پہلے بدلہ لیں گے، بدلہ، اور وہ بدلہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نیتن یاہو یا ٹرمپ، یہ ٹرمپ بین الاقوامی غنڈہ بنا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی حمایت کرو ایران کے مقابلے میں۔ وہ وینزویلا کے میاں بیوی نے کیا کہا تھا جو سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے لے آیا ہے، کوئی دنیا اس کے سامنے بولی ہے؟ ضمیر مردہ کر دیں کہ اس کے ساتھ بولیں بھی نہیں۔ کوئی مجھے کہہ رہے ہیں ملک صاحب آپ تو بڑے امریکہ جاتے ہیں، وکیل صاحب آپ امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، اور آپ کے ویزے کینسل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہو جائیں کینسل ویزے۔ بولنا جو ہے نا، بولنا یہ ایمان کی آخری نشانی ہے جی۔ تو وہ دل میں برا جاننا اور بولنا یہ آخری نشانی ہے۔ جو میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ہمیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے۔ اور پاکستان نے مذمت کی ہے پاکستان نے مذمت۔ وہ پہلے باتیں تھیں کہ جناب نوبل انعام دیا جائے، وہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ رکی تھی تب شہباز شریف نے کہا تھا، اب نہیں کہے گا شہباز شریف، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ ابھی اسحاق ڈار نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے کہ ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے، ہم کبھی بھی نہیں وہ کر سکتے۔ اور شرم آنی چاہیے ہمارے ان اسلامی ملکوں کو جنہوں نے اڈے دیے ہیں، ان کو اپنی سزا مل رہی ہے۔ یہ اتنے پیچھے چلے جائیں گے، یہ مڈل ایسٹ والے جو دنیا میں جنت بنا کے بیٹھے تھے، یہ اتنے پیچھے چلے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور کس لیے؟ امریکہ کی غلامی میں اور دوستی میں، کہ امریکہ کی غلامی میں ہم ابھی 2 کھرب، عرب کی بات نہیں کر رہا، 2 کھرب محمد بن سلمان امریکہ کو دے کے آیا ہے۔ پہلے 1.5 کھرب اس نے کہا، ٹرمپ نے کہا نہیں زیادہ دو۔ ٹرمپ تو بہت چلاک ہے، اس نے تو یہ لوگوں کے اوپر ٹیرف لگا کے تو کہتا ہے جی میں اپنی معیشت سنبھال رہا ہوں، وہ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، امریکہ کو ٹیکس دو۔ تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں نا، یہ ان کو کئی سال لگیں گے۔ آپ دیکھ لینا، یہ اگر جنگ چلتی ہے تھوڑے سے دن، ساری کمپنیاں وہاں بند ہو گئی ہیں، امریکہ کی، برطانیہ کی، یورپ کی، جو مڈل ایسٹ میں ساری کمپنیاں تھیں ان کی، وہاں وہ ایسے نام ہیں عربی ملک، سارا انگریزی میں وہ کمپنیاں ہی کام کرتی ہیں۔
تو یہ ان کو سزا ملے گی، سزا ملے گی یہ ان کو، ہم جی بڑے پرامن ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ آپ دیکھ لینا یہ ان کا حال، وہ 50 سال پہلے پاکستان میں یہ بجلی ہر چیز تھی، اور سعودی عرب میں موم بتی بینک میں، ایک BBC کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، موم بتی ایسے موم بتی جلا کے بیٹھے تھے جب پاکستان میں بجلی تھی۔ یہ ایسا دور آنے والا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ حافظ عاصم منیر نے کیا کہا ہے؟ اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا، میں اس دنیا میں اگر پاکستان نہیں ہوگا نا، میں ساری دنیا کو دھواں بنا دوں گا۔ یہ اس کا میسج چلا ہوا ہے آج، ابھی چلا ہے۔ پہلے پاکستان، الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کی ایک حیثیت ہے اور وہ اب بنی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ وغیرہ والے دیکھ لینا، یہ پاکستان کے پاس آئیں گے کہ جناب ہمیں پناہ دو۔ ابھی تو دبئی نے ایئرپورٹ ہم سے لے لیا، کراچی والا، یہ پتہ ہے آپ کو؟ کراچی والا دبئی ایئرپورٹ ہم سے انہوں نے عارضی طور پہ لے لیے کہ وہاں سے ہم فلائٹیں چلا رہے ہیں۔ کتنے مار گئے ہیں؟ تازہ خبر ہے 787، یہ ایران میں کیجولیٹی بتا رہے ہیں، 600 امریکی مر گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بحرین پہ ابھی تازہ 100 میزائل مارے ہیں ایران نے، بحرین کے اوپر 100 میزائل مارے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خبر آئی ہے۔ اور ایک اور تازہ خبر آئی ہے، چین نے اور فرانس نے تازہ مطالبہ کیا ہے امریکہ سے کہ جنگ بندی فوراً بند کی جائے۔ اور آپ کو ادھر پہلے ایک اور خبر بھی دیتا جاؤں کہ خبر یہ ہے کہ چین کی خاموش ٹیکنالوجی ایران کا ساتھ دے رہی ہے، سائبر ٹیکنالوجی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو انڈیا کے جو 7 جہاز گرائے تھے 8، وہ آج خبر ایک لیک ہوئی ہے، تھوڑی سی آپ کو بتا دیں کہ ایران کے پاس ایک ایسی چین کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اڑتے جہاز کے انجن کو بند کر سکتا ہے۔ 7 جہاز انڈیا میں ہم نے مارے ہیں، ہمارا ایک بھی نہیں مرا، ایک بھی نہیں گرا۔ ٹھیک ہے، اور آج کی تازہ خبر ہے، کل 3 جہاز امریکہ کے گرے تھے نا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد 7 ہو گئی ہے، اور وہ ایران کو چین نے خفیہ ٹیکنالوجی دی ہے جس سے انجن بند ہو جاتا ہے اور جہاز نیچے کولیپس کر جاتا ہے۔ یہ تازہ خبر ابھی چل رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے اور کیا چیز ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی وہ چین جو ہے، چین نے وارننگ دی ہے امریکہ کو، روس نے بھی دی ہے کہ باز آ جاؤ۔ تو اب یہ حیران ہو رہا ہے امریکہ کہ مجھے اتنا نقصان کس طرح ہو گیا ہے بھائی۔ 4 اس کے جہاز عمان میں جا کے اترے ہیں، اپنے جہاز کا جو فلیٹ اس نے منگوایا ہے بحری بیڑا، اس کے اوپر اتر ہی نہیں سکے۔ تو وہ اب ایران کہہ رہا ہے جی یہ 4 جہاز مجھے دو، عمان کو نہیں تو میں تمہارے اوپر کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آئیں جی ہماری اپنی خبریں۔ پاکستان نے جلال آباد کے قبضے کے بعد ابھی کی یہ بتا رہا ہوں رپورٹ، پاکتیہ کی چوکیوں کے بھی پاکستان نے اندر جا کے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جا کے قبضہ کر لیا ہے پاکتیہ میں۔ ٹھیک ہے، اور اندر گھس کے پاکستان مار رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کی ہے بلوچستان میں، قلعہ سیف اللہ اور ان علاقوں میں، وہ ان کی دہشت گردی جیسے پہلے وہ کر رہے تھے۔ سامنے تو وہ آتے ہی نہیں ہے نا، فیس ٹو فیس سامنے نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ہماری دوسری خبریں ہیں، یہ بیان دیا ہے طلال چودھری نے کہ عمران کی بہنیں جو ہیں وہ ہمیں مذاکرات نہیں کرنے دیں گی جب تک بہنوں کا عمل دخل ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی کامیاب مذاکرات نہیں ہو سکتے۔
یہ خبر آئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور خواجہ آصف کی خبر ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور لاہور میں ابھی ایک جلوس نکلا ہوا ہے، عورت مارچ۔ وہ عورت مارچ جو 160 طالبات جن کو دفنایا گیا ہے ایران میں سکول میں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہے، کوئی نہیں بول رہا ہے اس کے اوپر۔ ان کے حق میں عورتوں نے ادھر جلوس نکالا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو ایران کے ساتھ ہیں، خمینائی کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہیں اور یہ ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر، آپ کو پتہ ہے کہ فٹ بال کا جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے رونالڈو، جی تازہ خبر ابھی ٹی وی پہ بتائی گئی ہے، وہ سعودی عرب میں رہتا ہے۔ سعودی عرب میں اس کو گھر دیا گیا ہے، اس کی کروڑوں روپے مہینے کی تنخواہ ہے، اپنا جہاز ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ رونالڈو اپنا جہاز لے کے سعودی عرب سے بھاگ گیا ہے۔ یہ بھی بڑی خبر ہے سر، سپورٹس کی دنیا میں بہت بڑی خبر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ ویران ہو رہا ہے بالکل۔ انہوں نے جو بلڈنگیں بنائی ہیں نا، ان کی بلڈنگوں کی کیا تعداد ہے؟ کہتے ہیں روز ایک 50-60 منزلہ بلڈنگ بنتی ہے، ہر روز ایک بلڈنگ مکمل ہوتی ہے، ہر روز 50-60 منزلہ۔ وہ ویران ہو جائیں گی، یقین کرو ویران ہو جائیں گی۔ ان کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے، معافی مانگ کے ایران سے اپنے اڈے فوراً امریکہ کے ختم کر دیں گے، فوراً ختم کر دیں اگر یہ اپنی بقا چاہتے ہیں تو رونالڈو جناب علی اپنا جہاز لے کے سعودی عرب سے بھاگ گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اوکے سر جی، 030047255752 اوورسیز والے ہمارے دوست ہمارے ساتھ تازہ ترین خبروں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ منصف آوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان۔